شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين। काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, वाजिबुल एहतराम पर्दा नशीं इस्लामी माओं और बहनों, सहीहुल बुखारी कुरान मजीद
کے بعد دنیا میں حدیث مبارکہ کی صحیح ترین کتاب ہے۔ دنیا میں اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے کہ وہ قرآن مجید ہے۔ ملین، بلین، ٹریلین، دنیا کی آخری گنتی آپ شمار کر لیجئے، اس کا ایک ادنا سا حصہ غلطی کا نہیں، شک شبے کا قرآن مجید کے اندر نہیں پایا جاتا۔ غلطیوں سے پاک کتاب ہے، شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے۔ تو قرآن کریم کے بعد دنیا میں صحیح ترین اور مستند کتاب اگر کوئی ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ صحیح البخاری ہے۔ بعد از قرآن صحیح البخاری۔ صحیح البخاری کے اندر یہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، وہ ہستی محسن انسانیت جن کی آمد کی خوشخبری سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، اور جن کی آمد کی بشارت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، وہ فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا۔ ایک مرتبہ آتش دوزخ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اے پروردگار، آپ نے میرے اندر اتنی حرارت اور اتنی گرمی رکھ دی ہے کہ میرا بعض کو کھائے جا رہا ہے۔ فأذن اللہ تعالی لها بنفسین، اللہ سبحانہ و تعالی نے آتش دوزخ کا یہ شکوہ و شکایت اس طرح دور کیا کہ اسے 2 سانسیں لینے کی اجازت دے دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس موسم گرما میں اور دوسرا سانس موسم سرما میں۔ یہ جو تم گرمی محسوس کرتے ہو نا، یہ جہنم کا سانس ہے، جو تم سردی محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کا سانس ہے۔ ایک سانس اندرونی ہے اور دوسرا سانس بیرونی ہے۔ دنیا میں جب سردی ہوتی ہے، جس طرح کہ آج کل سردی کا موسم ہے، تو سردی سے بچاؤ کے لیے ہم لوگ تدبیریں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر انسان سردی محسوس کرتا ہے، جیکٹس استعمال کی جاتی ہیں، اور گرم ٹوپیاں، گرم لحاف، ہیٹر، گیزر، اور کتنی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ ماؤں کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ میرے لال کو، میرے چندہ کو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ مائیں اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں، والدین اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور اس سے بچاؤ کی تدبیریں کرتے ہیں۔ یہ ٹھنڈ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا کہ یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑا ہی نرم و نازک اور خوبصورت بدن دیا ہے، جو کہ 35 اور 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان صحت مند رہتا ہے۔ 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو جائے یا 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جائے انسان کے جسم کا درجہ حرارت، تو دونوں ہی بیماری کی علامتیں ہیں۔ اگر یہ درجہ حرارت انسانی جسم میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور اگر یہی درجہ حرارت شدید سردی کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں -6.75 یا 20 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جائے تو انسان کے جسم کا وہ حصہ گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کاٹنا پڑے گا، نہیں تو پورے جسم میں کینسر پھیل جائے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کر لیجئے کہ جو جہنم میں شدید سردی کے عذاب کا طبقہ ہے، جسے زمہریر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زمہریر۔ زمہریر جہاں پہ جہنم میں سردی کا عذاب دیا جائے گا، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کے باغیوں کو، اللہ کے دین کے باغی، اللہ کی شریعت کے باغی، اللہ کے رسول کے باغی، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے باغی توبہ نہیں کی، اللہ رب العالمین نے بڑے موقع دیے، کفر پر، شرک پر، الحاد پر، زندیقیت پر، منافقت پر، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ توبہ بھی نہیں کی، ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے نہیں کیے، توحید اور سنت کے تقاضے پورے نہیں کیے،
اپنے آپ کو کفریہ اور شرکیہ عقائد سے نہیں بچایا، اللہ رب العالمین سے موت سے پہلے پہلے دوستی نہیں کی، تعلق اور محبت استوار نہیں کیا، تو ایسے نافرمانوں کو لمحہ بھر کے لیے آپ تصور کر لیجئے کہ جہنم میں طبقہ زمہریر میں داخل کر کے اتنا عذاب دیا جائے گا جو کہ 6.75 منفی ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا یا 20 ڈگری فارنہائٹ تک ہوگا۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا انسانی اندازے کے مطابق، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا يعذب عذابه احد، اللہ کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، لیکن ایک انسانی اندازے کے مطابق کہ وہاں پر اتنی سردی ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کا جسم ریت کے ذرات کی مانند بکھر جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اور وہاں پر پھر جہنمی اللہ تبارک و تعالی قائل کو اور تمام سامعین کو ان میں سے نہ کرے، اور اپنے مؤمن بندوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شامل فرمائے، اور ان بندوں میں اللہ رب العزت ہمارا نام لکھ دے اپنی رحمت سے جنہیں جنت الفردوس میں بغیر حساب اور عذاب داخل کیا جائے گا۔ پھر یہ موت مانگیں گے لیکن موت وہاں پر نہیں آئے گی، موت مانگیں گے لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن بتاتا ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب جب جہنم کی آگ اور جہنم کے عذابات اور جہنم کی سردی ان کی چمڑیوں کو ادھیڑ کے رکھ دے گی، تہس نہس کر کے رکھ دے گی، تو موت نہیں آئے گی، موت مانگتے رہ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سے چمڑیاں پہنا دے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لہذا لمحہ فکریہ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ہر انسان کے لیے۔ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، کچھ بھی سمجھے، کوئی بھی اس کا مذہب ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ کرسچن ہو، وہ ہندو ہو، وہ بدھ مت ہو، وہ سکھ مت ہو، کوئی بھی ہو، انسان کی بات کر رہے ہیں ہم۔ ہر انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ جو ہم سردی محسوس کرتے ہیں وہ سوچے کہ یہ سردی کیوں ہوتی ہے، سائنس نہیں بتائے گی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ جہنم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سائنس یہی کہے گی نیچرل پروسیس ہے، زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ وہ پلیٹیں ٹکرا جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی یہ سائنس اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف نہیں آنے دیں گے، لیکن اسلام بتاتا ہے، پیغمبر اسلام بتاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو سردی تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کی وجہ سے ہے۔ اس سردی سے بچاؤ کے لیے تم اتنی تدبیریں کرتے ہو، اتنے فکر مند رہتے ہو اپنے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، سیلاب زدگان کے بارے میں، کتنی تم فکر کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن وہ جو جہنم جو اصل بنیاد ہے، اصل سبب اور اساس ہے اس گرمی اور سردی کا، سوچو کہ تم نے اس جہنم سے بچاؤ کے لیے کیا کیا ہے، اور جہنم سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، قرآن بتاتا ہے، مختلف انداز ہے قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالی نے اسلوب بدل کر دعوت غور و فکر دی ہے کہ سوچو جہنم کی آگ سے تم کیسے بچ سکتے ہو، اور کیا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تم نے یہ کام کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو الحمدللہ، اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھے، استقامت دے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اگر نہیں کیے تو سوچو کیوں نہیں کیا ابھی تک، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک یہ جان پورے جسم سے نکل کر یہاں حلق حلقوم حنجرے میں آ کر پھنس نہیں جاتی، اٹک نہیں جاتی، غرغرے کی آوازیں نہیں آتی، اس سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین کو غفور الرحیم پائے گا۔ جب تک سورج مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، توبہ کر لے، اللہ رب العالمین کو غفور الرحیم پائے گا۔ توبہ کا دروازہ مفتوح ہے،
اب آئیے ان آیات کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ لقد کفر، اللہ رب العزت نے سیدھا حکم بیان کیا۔ اللہ رب العالمین بادشاہ حقیقی ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں، تکلفات سے کام لیتے ہیں، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ سارے فرقوں کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، جو جدھر لگا ہوا ہے سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین تو بادشاہ حقیقی ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، کل کائنات اس کے آگے مجبور ہے، وہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے۔ کل کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العالمین نے واضح حکم لگایا، لقد کفر، البتہ تحقیق کافر ہو چکے ہیں، کفر کیا۔ یا اللہ کنہوں نے کفر کیا؟ کون لوگ کافر ہو گئے؟ فرمایا پڑھ لو قرآن، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، البتہ تحقیق کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بیٹے، اصل میں بیٹے کس کے ہیں؟ مریم علیہ السلام کے۔ مریم علیہ السلام کون ہے؟ عیسائی کہتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے، استغفر اللہ۔ عیسیٰ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں، ایک بات کے اوپر متفق نہیں ہے عیسائی۔ کچھ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہے۔ اس آیت میں پہلے فرقے کا رد کیا، دوسری آیت میں دوسرے فرقے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، البتہ تحقیق کافر ہو چکے وہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو کیا وہ لوگ کافر نہیں ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا احد ہو کر اتر پڑا مدینہ میں احمد بن کر؟ کہتے ہیں یہ میم کا ہی تو فرق ہے، اور اس کے لیے پھر باطل قصے اور خرافات بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے سوچئے، جو انسان سوچے گا اس دعوت کو قبول کرے گا الحمدللہ، اور جو اس دعوت کو قبول نہیں کرتا، آگے سے حیل و حجت کرتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے تو حکم بیان کر دیا۔ تو یہ جو عقیدہ ہے تصوف کی بنیاد پر، تصوف کی آڑ میں مسلمانوں کے اندر بھی عقیدہ آ گیا، وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول۔ اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور وہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کہتے ہیں لو دیکھو
اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ مندر ٹا دے مسجد ٹا دے جو ٹہندئی ٹا دے پر نہ ٹائیں کسے مومن بندے دا دل، کیونکہ اس کے دل میں خدا رہتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ اساس ہے۔ اللہ کی قسم ہے اگر عقیدہ انسان کا درست ہو، توحید اور سنت کے تقاضے انسان پورے کرے، عملی کوتاہیاں جتنی بھی ہوں اللہ کا وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا۔ اتنے گناہ ہو جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں، لیکن ان گناہوں میں ایک گناہ نہ ہو جسے شرک کہتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر شرک لے کر میرے پاس آئے تو پڑھتے رہو نمازیں، لیکن چونکہ عقیدہ توحید میں خلل ہے تو ہم لوگ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک نہیں بلکہ 18 پیغمبروں کے نام لے کر یہ بیان کیا اصول، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بھی کوئی شرک کا ارتکاب کرے تو میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی سارے عمل برباد کر دوں، ضائع کر دوں، اکارت کر دوں۔ ہم لوگ کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ جو عقیدے آ گئے، تو پھر نور من نور اللہ کا عقیدہ، نور من نور اللہ کا عقیدہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر، ہم نوا، ہم پلہ، شریک، ساجی نہیں ہے۔ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور۔ اچھا یہ عقیدہ اگر عیسائی رکھے تو وہ تو کافر ہے، اور اگر مسلمان رکھے تو وہ ماشاءاللہ پکا مومن ہے، مسلمان ہے، وہ جنتی۔ ہاں سوچئے، میں نے پہلے کہا یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، میں تو اللہ کا قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، میں تو اللہ کے رسول کا فرمان آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ اور جو انسان ان باتوں کے اوپر غور کرے گا اور اس دعوت کو قبول کرے گا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے، اور جو نہیں اس دعوت کو قبول کرتا تو وہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ نور من نور اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کے جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، وہ بشر تھے، وہ بشر تھے، وہ انسان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اسلامیات کے اندر، مٹی سے پیدا کیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور جو نورانی مخلوق ہے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا بلکہ کن کے اشارے سے پیدا کیا، کن فیکون، ہو جا وہ ہو گیا، اور نور ہے وہ۔ تو کون سی مخلوق افضل ہوئی؟ جسے اللہ رب العزت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا وہ مخلوق افضل ہے، یا جسے اللہ تعالیٰ نے کن کے اشارے سے پیدا کیا وہ افضل ہے؟ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انہی کی ذریت میں تمام انبیاء اور رسول آئے نا، ہم انہی کی اولاد ہیں نا، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے نا۔ تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ انہی میں سے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے کئی دلائل ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، بات کو سمجھیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جیسے انسان ہیں، اور نہیں، سمجھنے میں غلطی لگی ہے آپ کو، ہم نے یہ نہیں کہا، نہ ہم یہ کہتے ہیں، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جیسے انسان ہیں، اوے ہم تو بڑے خطا کار، گناہ گار، سیاکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں انسان، لیکن انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اکمل ہے، سب سے ارفع ہے، لیکن ہے انسان، سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، اکمل البشر ہیں، افضل البشر ہیں، ارفع البشر ہیں، اعلی البشر ہیں، اغلی البشر ہیں، خیر البشر ہیں، لیکن ہیں بشر، ہیں انسان۔ جنس کے اعتبار سے اب دیکھیں، جنس ایک ہی ہے، ماں عورت ہے، بیوی عورت ہے، جنس، جینڈر، بے اعتبار جنس، یہ سب کیا ہیں؟ عورتیں ہیں، جنس ایک ہی ہے، ماں بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، نانی بھی
عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، خالہ بھی عورت ہے، سب کی جنس ایک ہی ہے، لیکن جو مقام ماں کا ہے وہ بیوی اور بیٹی اور بہن کا ہو سکتا نہیں۔ پتھر ایک یہ ہے جو آپ کے سامنے دیوار پہ لگا ہوا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو مدینہ طیبہ میں لگا ہوا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے۔ کتنا نفیس اور قیمتی اور اعلیٰ پتھر ہے جو مطاف میں لگا ہوا، مطاف جہاں پہ لوگ چلتے ہیں، طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر کاٹتے ہیں۔ سخت گرمی کے موسم میں 90 زاویے کے اوپر سورج ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پتھر ٹھنڈا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے کتنے خوبصورت پتھر ہیں، لیکن ہیں سارے پتھر۔ اور ایک پتھر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے اتارا ہے، جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ جب کوئی ایمان کی حالت میں اسے چومتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے، تو یہ پتھر اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے سارے گناہ چوس لیتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تو کیا دنیا کے یہ سارے پتھر مل کر بڑے بڑے قیمتی پتھر ہیں، بڑے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات ہیں، یہ سارے مل کر اس پتھر کی شان اور عظمت کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیا جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے اتارا ہے، جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، جسے حجر اسود کہتے ہیں؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انسان، بشر، لیکن انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اکمل ہے، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر کہ اللہ کی خلق میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہستی اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ بشر ہیں، آپ نور من نور اللہ نہیں ہیں، اور یہی عقیدہ تو یہودیوں نے رکھا تو اللہ نے کافر کہا ان کو، یہی عقیدہ تو عیسائیوں نے رکھا، اللہ نے ان کو کافر کہا، تو یہی عقیدہ اگر کوئی مسلمان رکھے تو وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، البتہ تحقیق کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، حالانکہ جو مسیح ہیں علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ دیکھو اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ جب آپ شیر خوار تھے، اماں جی مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی تھی یہودیوں نے، یہ مسیحی برادری ذرا بتائے، یہ کرسچن آئے میدان میں ذرا بتائیں کس نے دفاع کیا تھا، کس نے دفاع کیا تھا سیدہ مریم علیہ السلام کا؟ آج یہ سارے کوافرہ عالم کفر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں، یہ ذرا آئیں دلائل کی دنیا میں آئیں، بتائیں کس نے اتفاق کیا تھا؟ سارے ان پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ دفاع کیا تو قرآن نے کیا، دفاع کیا تو پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یہی وہ آیات ہیں جو عیسائیوں کے، مسیحی برادری کے گرینڈ فادر، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، سیدنا علی حیدر کرار، حسنین کریمین کے بابا جان رضی اللہ عنہ عن صحابت اجمعین کے برادر اکبر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے جب سورہ مریم کی آیات نجاشی کے دربار میں پڑھی تھی تو وہ رو پڑا تھا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی، اور اس نے ایک لکیر کھینچ کے کہا تھا اللہ کی قسم، جو تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اور جو تعلیمات تمہارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان دونوں تعلیمات میں اس ایک لکیر کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے، مسلمان ہو گیا تھا۔ اور جس دن وہ فوت ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ کا مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ بڑا فائدہ پہنچایا اس نے اسلام کو۔ تو جب آپ شیر خوار تھے نا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امی جان پر،
سیدہ مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی یہودیوں نے اور جو لوگ وہاں پر تھے۔ قرآن پڑھ لیجئے، 16واں پارہ ہے، سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے، آپ پڑھیے، ضرور پڑھیے گا۔ اے ہارون کی بہن، یہ تم کیا کرائی ہو؟ نہ تمہارا باپ کوئی برا انسان تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدچلن عورت تھی، لیکن تم نے یہ کیا ظلم ڈھایا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ خاموش رہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، جواب نہیں دینا، خاموش رہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، ننھے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ عقل کیا تسلیم کرتی ہے اس بات کو کہ شیر خوار بچہ ہو، معصوم، دودھ پیتا گود میں، اور وہ بولے، قوت گویائی رکھے؟ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دی اور وہ بولے، اور اس سے پہلے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو چھوٹا بچہ ہے شیر خوار گود میں، ہم اس سے کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ، بول کے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عالم شیر خارگی میں بھی یہی کہا اور عمر کہولت میں بھی یہی کہا، یہ نہیں کہا کہ انا اللہ۔ اے اہل ایمان، اے اہل اسلام، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے دلوں میں ایمانی غیرت کو جگاؤ۔ اقلیتوں کے حقوق ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن جو ان کے کفریہ شرکیہ عقائد ہیں، تہوار ہیں، عیدیں ہیں، ان میں شرکت کرنا علماء کرام قرآن کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں فتویٰ دے چکے کہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ان کے ساتھ مل کر کرسمس کا کیک کاٹنا، میری کرسمس کہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کو گالی نکالتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ اتنی خوفناک اور خطرناک بات ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ آسمان ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے، قریب ہے کہ زمین کا منہ کھل جائے، اور قریب ہے کہ یہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جائے۔ اتنی بڑی بات کہی انہوں نے۔ غصہ آتا ہے اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کو گالی نکالتے ہیں یہ لوگ۔ لہذا اہل ایمان، اہل اسلام، اپنے ایمان اسلام کی خیر مناؤ، ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا، بلکہ ان کو دعوت دینی ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے، دلائل کے ساتھ سمجھانا ہے۔ یہ جس راستے پر آپ چل رہے ہو یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے، توبہ کر لو، موت سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگ لو، اور وہ عقیدہ اختیار کرو جو قرآن کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بول کر کہا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں، استغفر اللہ، یہ نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ انا ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ بھی نہیں کہا۔ اور اے دنیا عیسائیت، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے مسیحی برادری، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے اللہ کے بندو، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ تم کیوں نہیں غور کرتے؟ تم کیوں نہیں غور کرتے؟ تم کیوں نہیں غور کرتے کہ تم ایک طرف کہتے ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل سلیم اس بات کو کیسے گوارا کرے، کیسے قبول کرے؟ ایک طرف تم کہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، دوسری طرف کہو کہ انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا، تو کیا نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 100 مرت بل 1000 مرت، نعوذ باللہ ونستغفر اللہ۔ کیا اللہ رب العالمین اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا جائے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کر سکے؟
سوچو غور کرو، ابھی وقت ہے، لیکن جب موت کا نقارہ بجے گا اور موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ جائے گا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا، آنکھیں انسان کی الٹ جاتی ہیں اور حواس خمسہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، موت کی سختیاں طاری ہو جاتی ہیں، حلق سے آوازیں نکلتی ہیں، پھر انسان کہے اب میں ایمان لاتا ہوں. جس طرح فرعون تھا نا، ساری زندگی کہتا رہا کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں. کتنا ظلم کیا فرعون نے، نہ بڑوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ بچوں کو چھوڑا، ظلم کرتا رہا کرسی کی خاطر، حکومت کی خاطر، اقتدار کی خاطر. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق آب کیا، غوطے دے دے کر وہاں پر پانی میں اللہ رب العالمین نے اس کو غرق کیا، موت سامنے نظر آ رہی ہے، تو قرآن بتاتا ہے، کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ نے کہا آل آنا، اب تو ایمان لا رہا ہے، اب تیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ وقد عصیت قبل، پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، بغاوتیں کرتا رہا، خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، تو تکبر کیا، تو نے غرور کیا، تو نے ہے. اب تو مر رہا ہے، موت کے منہ جا رہا ہے، موت تجھے سامنے نظر آ رہی ہے، غوطے کھا رہا ہے، بچانے والا تجھے کوئی نہیں. کہاں گئی تیری فوج؟ کہاں گئی تیری لشکر؟ کہاں گئے تیرے سپاہی؟ کدھر گیا تیرا عہدہ؟ کدھر گئی تیری پاور؟ کدھر گئی تیری پوزیشن؟ اب موت سامنے نظر آتی ہے تو کہتا ہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں مسلمان ہوتا ہوں. کوئی فائدہ نہیں تیرے ایمان کا، تیرے اسلام کا. آل آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو فساد مچاتا رہا زمین کو تو نے فساد سے بھر دیا. تیرے سامنے اللہ کی بات ہوتی، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے دعوت دیتے تو ظلم کرتا تھا. تو نے بڑے ظلم کمائے ہیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن چل تو نے یہ کہہ ہی دیا ہے تو اب ہم تجھے رہتی دنیا تک کے لیے تیرے بدن کو عبرت بنا دیں گے، تاکہ بعد میں آنے والے تیرے بدن کو دیکھ کر عبرت پکڑیں کہ دنیا میں رہنا ہے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا ہے، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، کرسی حکومت اقتدار کے نشے میں مست ہو کر اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے سر منہ انحراف نہیں کرنا، اللہ کے دین سے بغاوت نہیں کرنی، بلکہ اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے. اور جب موت آئے تو ایمان اسلام کی حالت میں موت آ جائے تو ہم تیرے بدن کو قیامت تک کے لیے نجات دے رہے ہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے، ہماری آیات سے غافل ہے. اللہ رب العالمین ہمیں غافلین میں سے نہ کرے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. انہ من یشرک باللہ، اصول، قاعدہ، کلیہ، قانون، متبع یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، اللہ کی مخلوقات میں سے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی قطب، قبلہ، کعبہ، اوتار، سائیں، قلندر کو اللہ کا پارٹنر، حصے دار، شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، اللہ رب العالمین نے جنت کو اس کے لیے حرام کر دیا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. ایک انسان اپنی محبت میں شراکت برداشت نہیں کرتا. بیوی میری ہو، انسان کہتا ہے کہ بیوی میری ہو اور جو ہے وہ بدچلن ہو اور کسی اور کے ساتھ وہ یاریاں لگائے اور محبتیں بانٹے، وہ کبھی بھی غیرت مند آدمی نہیں برداشت کرتا. تو یہ تو اللہ رب العالمین ہے جس کے لیے بلند و بالا مثال ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اکیلے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی اکیلا اس پوری کائنات کا نظام اور سسٹم چلا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، دستگیر، گنج بخش، غوث اعظم، لجپال، غریب نواز، عزت و ذلت و طاقت و شفاعتوں کا مالک نہیں. یہ سارے اختیارات اللہ وحدہ لا شریک لہ اکیلے کے پاس ہیں. اور طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ توحید ہے. اور اگر کوئی شرک کرتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید کے اندر یہ اصول بیان کر دیا ہے
انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے، جنت حرام ہو جاتی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس دن انسان کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج، روئے زمین کے برابر سونا فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، روئے زمین کے برابر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یا اللہ مجھ سے سونا لے لے فدیے میں، یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بیوی بچوں کو، میرے رشتہ داروں کو میرے بدلے میں جہنم میں داخل کر دے، لیکن یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا چپ ہو جا، خاموش ہو جا، اور بڑے ہی سخت انداز میں اللہ رب العالمین ڈانٹ پلاتے ہوئے اسے کہے گا دنیا میں ہم نے تجھ سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا تھا، نعمتیں بے شمار، لیکن مطالبہ ایک تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ اللہ کو بادشاہ مانو، تم کہتے ہو ہم بادشاہ ہیں، تم کہتے ہو ہم حکمران ہیں، اوے اللہ کو حکمران کیوں نہیں مانتے، اللہ کو بادشاہ کیوں نہیں مانتے؟ اور اگر مانتے ہو تو بتاؤ اللہ کا قانون کدھر ہے، اللہ کا نظام کدھر ہے؟ صاف باتیں قرآن کرتا ہے، قرآن قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ کو رب الناس مانو، اللہ کو بادشاہ مانو، اللہ کو معبود برحق مانو۔ اور اگر کوئی شرک کرتا ہے، وہ شرک فی الربوبیہ ہو، یا شرک فی الالوہیہ ہو، یا شرک فی الاسماء والصفات ہو، یا شرک فی الحاکمیہ ہو، تو قرآن نے کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، جنت حرام ہو جاتی ہے، دوزخ میں جائے گا۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے مشرکوں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے کفر و شرک، بدعات، خرافات، الحاد سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ صحیح البخاری ہی کی روایت ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، اس کائنات کا نظام چلانے میں ایک ہے، اور اپنے افعال اور تصرفات میں ایک ہے، لا شریک لہ، اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلیمہ ہے، أَلْقَاهَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، جو اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور القاء کیا، اور ان کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہیں، والجنت حق، جنت حق ہے، والنار حق، اور دوزخ بھی حق ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ پاکیزہ اختیار کرے گا اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں اسے ضرور جنت میں داخل کر دوں گا۔ جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی طرف سے بھیجا ہوا کلیمہ ہے اور روح ہے، اور جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، جنتیوں والی صفات اپنے اندر پیدا کرے اور دوزخیوں والی بری صفات سے اپنے آپ کو بچائے، تو اللہ کا وعدہ
वादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा, खा उसके अमाल कैसे ही क्यों ना हो। ऐ अल्लाह हम आपसे आपकी ख़ास रहमत के साथ जन्नतुल फिरदौस के सवाली हैं। ऐ अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा और जहन्नम की आग से ऐ अल्लाह हमारी गर्दनों को आज़ाद फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन वजअल अल्लाहुम्मा हाज़ल बलद आमिनन मुत्मइन्नन सखाअन रखाअन व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा जअल विलायतना फी मन खाफक वत्तक़ाक वत्तबअ रिज़ाक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दअवात। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुम वरहमहुम वआफ़िहिम वअफ़ु अन्हुम वअक्रिम नुज़ुलहुम ववस्सिअ मुदख़लहुम वग़सिलहुम बिलमाइ वस्सल्जि वल्बरद वनक़्क़िहिम मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यदु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा वअब्दिलहुम दारन ख़ैरन मिन दारिहिम व अहलन ख़ैरन मिन अहलिहिम व ज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिहिम। अल्लाहुम्मा अजुरना फ़ी मुसीबतिना वख़्लुफ़ लना ख़ैरन मिन्हा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिवजहिकल करीम मिनन नार। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना बिशिफ़ाइक व दाविना बिदवाइक व आफ़िना मिन बलाइक या अरहमर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिहि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल व अअरज़ अन दीन नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ला तजअलना मिनहुम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वग़फ़िर लना वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.